الحمدللہ اس وقت روضۃ الجنہ میں موجود ہوں، جس کو میرے آقا علیہ السلام نے جنت کی کیاری فرمایا ہے۔ فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یوں تو مسجد نبوی کے ہر ستون ہی شان و عظمت والے ہیں، لیکن ان میں 8 ستونوں کو خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ ان پر ان کے نام بھی لکھے ہوئے۔ روضۃ الجنہ کے اندر 6 ستونوں کی زیارت ممکن ہے۔ 2 ستون چونکہ اب حجرہ مطہرہ کے اندر ہیں، لہذا ان کی زیارت مشکل ہے۔ ستون کو عربی میں استوانہ کہتے ہیں۔ 8 استوانات کی تفصیل یہ ہے۔ استوانہ حنانہ، یہ ستون رحمت سیدھی جانب محراب نبوی سے بالکل ملا ہوا ہے۔ ممبر منور بننے سے پہلے آقا علیہ السلام کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب ممبر اطہر بنایا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا تو وہ تنا آپ کی جدائی میں رونے لگا۔ یہ حال دیکھ کر تمام حاضرین بھی بے اختیار رونے لگے۔ آقا علیہ السلام نے ممبر منور سے اتر کر اس کھجور کے تنے پر دست انور پھیر کر فرمایا تو چاہے تو تجھے تیری جگہ پر چھوڑ دوں جس حالت میں تو پہلے تھا، اگر تو چاہے تو جنت میں لگا دوں تاکہ جنتی تیرا پھل کھاتے رہیں۔ لمحے بھر کے بعد سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اس نے جنت اختیار کی۔ اس رونے کی وجہ سے اس تنے کا نام حنانہ پڑ گیا۔ حضرت سیدنا حسن بصری جب یہ واقعہ سنتے تو خوب روتے اور فرماتے اے لوگو، جب کھجور کا یہ بے جان تنا فراق رسول میں رو سکتا ہے تو کیا تم رو نہیں سکتے؟ استوانہ عائشہ، یہ ستون رحمت روضہ انور سے تیسرے نمبر پر ہے اور ممبر منور سے بھی تیسرے نمبر پر۔ آقا علیہ السلام نے اور کئی صحابہ کرام نے یہاں بارہا نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اکثر تشریف رکھا کرتے تھے۔ استوانہ توبہ، یہ ستون رحمت قبر انور سے دوسرے اور ممبر منور سے چوتھے نمبر پر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام یہاں اکثر نوافل ادا فرمایا کرتے تھے۔ مسافر یا مہمان بھی یہاں آ کر ٹھہرتے تھے۔ استوانہ سریر، جب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کے لیے مسجد نبوی شریف میں قیام فرماتے تو کبھی اس جگہ سریر یعنی چارپائی بچھاتے جو کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی اور اکثر رات کو حسیر یعنی چٹائی پر آرام فرماتے۔ استوانہ الاراس، اسے استوانہ علی بھی کہتے ہیں اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہاں نوافل ادا فرماتے اور راتوں کو محبوب باری صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرہ داری کی خدمت انجام دیتے۔ استوانہ وفود، جب کبھی گرد و نواح سے وفود عرب قبول اسلام کے لیے دربار رسالت میں حاضر ہوتے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اسی مقام پر تشریف فرما ہو کر اپنی زیارت سے مشرف فرماتے اور صحابہ کبار ارد گرد بیٹھتے۔ استوانہ جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر یہیں وحی لے کر نازل ہوتے۔ یہ ستون مبارک سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ پاک سے متصل اور صفحہ شریف کے ٹھیک سامنے یعنی قبلے کی سمت سبز جالے مبارک کے اندر ہے۔ استوانہ تہجد، یہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا تہجد ادا فرمائی۔ یہ ستون رحمت صفحہ شریف کے سامنے کی جانب قبلہ حجرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پیچھے جانب شمال سبز جالیوں کے اندر ہے۔ باہر قرآن پاک رکھنے کی الماریوں کے سبب زیارت مشکل ہے۔ اصحاب صفہ کا چبوترا، جس پر اصحاب صفہ آقا علیہ السلام کے زیر اہتمام تربیت حاصل کیا کرتے تھے اور جب کبھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صدقہ آتا تو آپ انہیں عطا فرماتے اور جب کبھی تحفہ آتا تو آپ خود تناول فرماتے اور ساتھ ان کو بھی شریک کر لیتے۔ علم دین کے یہ شائقین نہایت سادہ، غریب و مسکین ہوا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک مشہور صحابی
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا کہ ان کے پاس چادر تک نہ تھی، فقط تہبند یا کمبل جسے اپنی گردن میں باندھ کر لٹکا لیتے تھے، وہ بھی اس قدر چھوٹا ہوتا کہ کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچتا اور کسی کے ٹخنوں تک، اور ہاتھ سے اسے تھامے رہتے کہ کہیں ستر کھل نہ جائے۔ سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بسا اوقات بھوک کی شدت کے باعث اپنا پیٹ اور سینہ زمین پر لگا دیتا اور بعض اوقات پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تاکہ سیدھا کھڑا ہو سکوں۔ جناب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علم دین کے عاشقین کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اپنے وجد آفرین کلمات سے نوازتے ہوئے ان سے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ رب کائنات عز و جل نے تمہارے لیے کیسے کیسے انعامات تیار کر رکھے ہیں تو تم تمنا کرتے کہ کاش فقراء و فاقے کا یہ سلسلہ اور طویل ہو جاتا۔